میاں محمد نواز شریف کی جس ادا کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے وزیر اعظم ہونے کی بو آپ کو نظر آتی ہے. وہ جب چلتے ہیں پھرتے ہیں, ان کی جو پارٹی کے زوما کے نخرے ہیں اس وقت ہیں, بالکل لگتا ہے کہ کابینہ جو ہے ان کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے ان کی سیاست کا خمیر اٹھا ہے یعنی لاہور, اگر وہاں پر سینٹیمنٹ ان کے خلاف گیا تو ان کے وہ تمام خواب جو انہوں نے بہت مشکل سے چنے ہیں وہ چور چور ہو سکتے ہیں. ہم لاہور میں دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میاں دا لاہور ہے یا لاہور بہت تبدیل ہو گیا ہے. ہمارے پاس ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ موجود ہیں. ہمارے پاس احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں, سربراہ پلڈیٹ, ان کا بہت شکریہ. ان کے برابر میں فروا وحید صاحبہ, صحافی ایکسپریس نیوز اپنا پروگرام کرتی ہیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ. منیزہ جہانگیر صاحبہ, جمپل لاہور کی اور لاہور کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ماجد نظامی صاحب, اور فارمیڈیبل ریسورس ریسرچ کے حوالے سے گریٹ جرنلسٹ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سو کوئکلی فروا, اف آئی ور ٹو آسک یو کوئک کویسچن, تو آپ کو لگتا ہے کہ لاہور میاں دا ہے یا میاں صاحب کوڈ بی مس ریڈنگ لاہور جو سینٹیمنٹ ہے؟ آئی تھنک میاں صاحب کا لاہور ہوا کرتا تھا. میاں صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ 16 مہینوں میں ان کے بھائی کی حکومت رہی ہے, اور اس حکومت کے نتیجے میں جو مہنگائی کا پہاڑ, ٹھیک ہے ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا وغیرہ وغیرہ, لیکن لوگ اب سوال کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب سے. آئی ہوپ کہ میاں صاحب اگر واپس لاہور آئیں گے اور یہاں آپ نے جیسے ان کو جمپل کہا ہے, یہاں گوال منڈی کی ذرا سیر کریں, یہاں پہ بیٹھ کے پائے کھائیں, یہاں پر بونگ کھائیں اور لوگوں سے ملیں, ملاقاتیں کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. میرے خیال سے اس وقت جو لاہور ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا لاہور میاں صاحب. ٹوٹلی ڈفرنٹ لاہور ہے. پرانے لاہور سے سیاسی طور پر مزاج بدل گیا ہے, نیا ووٹر آ گیا ہے, لوگوں کو غصہ زیادہ ہے, شہباز شریف ہو کے گزر گیا اور اپنی لیگیسی چھوڑ گیا. دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے لاہور, مگر یہ ضرور ہے کہ کچھ نوجوان ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے. اب وہ کیا سوچتے ہیں, وہ ہماری طرح ٹیلی ویژن سکرینز نہیں دیکھتے. ہماری جو ٹیلی ویژن سکرینز ہیں وہ سینسرڈ ہیں. کئی دفعہ ہم میاں نواز شریف صاحب کو نہیں دکھاتے, کئی دفعہ ہم عمران خان صاحب کو نہیں دکھاتے. برابر تو کر دیتے ہیں نا, کبھی اس کو نہیں دکھاتے کبھی اس کو نہیں دکھاتے. ہماری بھی مجبوریاں ہیں اور عوام یہ سمجھتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ عوام کنفیوزڈ ہے. میں سمجھتی ہوں عوام چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے. لاہوریوں کو دبنگ لوگ پسند ہیں. So they will not want somebody who has given a statement and then backtracked. I think لاہوریز اس کو دیکھیں گے. میاں نواز شریف کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے, مگر اب سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کیا وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, چونکہ ابھی تک نااہل ہیں. ٹھیک. And we are just 2-3 months away from the elections. تو نمبرز آر اسٹارٹلنگ جی. اگر آپ میاں صاحب کہتے ہیں کہ لاہور میرا ہے, تو برے ترین حالات میں بھی انہوں نے سیٹیں 90% سیٹیں تو اٹھا ہی لیتے تھے, 80-90% سیٹیں. تو آپ شروع ہو جائیں 90 کے انتخابات سے 2018 تک آ جائیں, برے ترین حالات اور اچھے حالات میں سیٹیں وہ لاہور سے اٹھا لیتے ہیں. لیکن اس مرتبہ کیا یہ مفروضہ کہ جو چونکہ ہم پہلے جیتتے آئے ہیں اس مرتبہ بھی جیت سکتے ہیں, یہ ٹیسٹ ہوگا آپ کے خیال؟ طلعت صاحب, یہ ایک اسٹرانگ بیس تو ہوتا ہے نا آدمی کا. اب پچھلے الیکشن میں پورے ملک میں تو وہ نہیں جیت پائے تھے, لیکن لاہور میں 48% ووٹ تھا ان کا ورسز 38% آف عمران خان, جو بہت بڑا فرق ہے. تو وہ بیس تو موجود تھا, اس میں بہت ایروژن ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حالات بہت بدلے ہیں اور اب بڑا میرا خیال کانٹے کا مقابلہ ہوگا, برابر برابر کا. لیکن یہ فیصلہ کن بات آخری 1 مہینے میں پتہ چلے گی. ٹھیک. جس طرح ہم 2018 میں پبلک اوپینین پولز کرتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی میجورٹی قائم تھی آخری 1 مہینے تک. آخری پول ہوا 35 دن پہلے, وہ پوائنٹ آف انفلیکشن تھا. اس میں گراف گرا, چونکہ اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ کون جیتنے والا ہے, یا کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ کون جیتنے والا نہیں ہے, اور وہ نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا. تو 1 مہینہ پہلے تک اب جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ پتہ آلریڈی ہے کہ کون جیتنے والا ہے اور کون ہارنے والا ہے. وہ میں کہنے لگا تھا پھر ہمیں اس پوائنٹ آف انفلیکشن کا انتظار کرنا چاہیے, وہ تو آ چکا. ہاں, پوائنٹ آف انفلیکشن بظاہر آ چکا, لیکن ابھی 2-1 مہینے میں کنفرم ہوگا یہ. ٹھیک ہے, تو پھر وہ بتائے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لاہور ابھی بھی نواز شریف صاحب کا ہے اور شاید ہوگا بھی. کنسٹیچوئنسیز بہت ایکسپینڈ کی ہیں, نیا ووٹر آیا ہے, تو ٹرینڈز ہم کیا دیکھیں
تاکہ اس سے پہلے کچھ ذرا پبلک سینٹیمنٹ کو ہم میئر کر سکیں کہ یار اس طرف تو جا رہا ہے, ہو سکتا ہے بعد میں تبدیل ہو جائے, لیکن ابھی تک یہ ہے. کیا ٹرینڈز ہیں جن کو دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی لاہور کے اندر پی ایم ایل این کو ڈینٹ ضرور پڑا ہے, بٹ ابھی ان کی کچھ نہ کچھ بیس موجود ہے جس پہ اگر وہ ورکنگ کریں تو بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے جو لاسٹ بائی الیکشنز بھی دیکھے ہیں اس کے اندر بھی لاہور کے اندر سے شیر کہیں نہ کہیں سے جیت گیا تھا, اور ووٹ بھی ان کو ٹھیک پڑے. بالکل, اور جہاں پہ وہ ہارے بھی ہیں وہاں پہ بھی ڈفرینس اتنا زیادہ نہیں تھا. اسی طرح اگر ہم بالکل ورسٹ کیس سینیریو کی بات کریں 2002 میں تو انہوں نے ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا, وہ بھی ایم این اے پہ جیت گئے. پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی دونوں اپنے اپنے ادوار میں لاہور پی ایم ایل این کو ڈینٹ نہیں پہنچا سکے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں لاہور پہ خصوصی طور پہ کام کیا جاتا ہے, ڈپٹی میئرز کو لیا جاتا ہے, ایم پی ایز کو, یونین کونسل ناظمین کو, لیکن پی ٹی آئی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ درست ہے کہ نظریات کے اوپر آج کل ووٹ دینے کا ٹرینڈ ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو ایک نیٹ ورک بھی چاہیے جو اس ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لے کے آئے. لاہور میں تو ان کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے, اور لاہور میں ویسے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ووٹر خود بھی آ جاتا ہے. مطلب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ووٹر کو لانا پڑتا ہے, لیکن ہم نے بعض الیکشنز میں دیکھا ہے کہ ووٹر خود بھی چل کے آ جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی ایک متھ ہے جی کہ رات دوپہر تک سوئے رہتے ہیں, نہیں, جلدی بھی آتے ہیں. ہم نے لاہور میں ووٹر کو جی لاسٹ ٹائم ہم نے یہ آبزرو کیا تھا کہ صبح 10 بجے 11 بجے تک جی بالکل اکثریت آ کے ووٹ ڈال چکی تھی. اچھا, اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی ہوتی ہے جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہوتی ہے وہ اسیس کر لیتی ہے کہ کس کا ووٹر آ رہا ہے. ٹھیک, تو وہ پھر اپنے 5-6 گھنٹوں کے اندر کچھ نہ کچھ محنت کر کے اپنی موبلائزیشن بھی کر لیتے ہیں. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ینگ ووٹر کا ذکر کیا, سب سینٹیمنٹ کا ذکر کیا. یہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ ینگ ووٹر ہے, یہ ووٹر رجسٹرڈ تو ہے لیکن تھوڑا سا سہل پسند بھی ہے, اور اس کو خبر اپنے موبائل کے اندر چاہیے. اس کو اب کھانا بھی جو ہے پانڈا کے ذریعے وہ آرڈر کرتا ہے, گھر کے اندر ڈیلیوری اس کی ہوتی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا, اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا, ایکسپوز کرنا پڑے گا, لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا, ووٹ تلاش کرنا پڑے گا. کافی محنت طلب کام ہے. تو ینگ ووٹر جو ہے آپ کے خیال میں یہ واقعتاً بڑے نمبرز میں کایا پلٹا سکتا ہے؟ میاں صاحب دیکھیے, جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں اس وقت, پاکستان تحریک انصاف ہے, پی ایم ایل این ہے, میں پیپلز پارٹی کو اس میں کاؤنٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ یہاں تک پہنچے نہیں ہے, اتنی نوبت نہیں آئی ہے. لیکن جو یہ دو بڑی جماعتیں ہیں نا, ان میں سے پاکستان تحریک انصاف نے شروع سے کوشش کی کہ انہوں نے ینگسٹرز کو جو ہے اپنی طرف مائل کیا. جو صاحب اس وقت نہیں ہے منظر عام پر, انہوں نے ہمیشہ ینگسٹرز, نوجوان نسل ان کو اکسایا. ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کیا ان کا نام کیا جو صاحب نظر عام پر میں لے سکتی ہوں؟ عمران خان صاحب. میں تو کہتا ہوں آپ نام لیں, میں تو چاہ رہا ہوں آپ نام لیں. نام لینے میں کیا ہے, نام میں کیا رکھا ہے, خان جو ہے نام میں کیا رکھا ہے. تو خان صاحب نے ان کو ایکچولی بڑا اچھے طریقے سے پرووک بھی کیا, ان کو تیار بھی کیا. یہ کام نون لیگ نے بہت دیر سے شروع کیا. ان مائی اوپینین انہوں نے بڑی دیر لگا دی. ان کو لگا کہ ووٹ دلوانے کے لیے تیار کیا یا کسی اور کام کے لیے تیاری. جو کام انہوں نے کروانا تھا وہ تو کروا چکے خان صاحب, اس کے کانسیکوینسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یوتھ کو تیار کرتے ہیں ان پازیٹیو وے کہ وہ اپنے ووٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے کا فائدہ اٹھا سکتے یا اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے سکتے, یا ان کو پتا ہوتا کہ ان کی ووٹ کی کتنی اہمیت ہے. اب اگر آپ باہر نکلیں گے, آئی بیٹ یو کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں اور آپ 10 بچوں کو بٹھائیں, آپ کو 7 لوگ عمران خان صاحب کی غلط پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جو ینگسٹرز ہیں نہ دکھیں تو آپ مجھے بتائیے گا. وہ جو 3 لوگ ہوں گے وہ اس لیے انفلوئنس نہیں ہوں گے کیونکہ شاید ان کے پاس بہتر نالج ہو سکتا ہے, شاید وہ ان بائسڈ ہو کے چیزیں دیکھ رہے ہوں, شاید ان کا کسی پارٹی کی طرف ٹلٹ ہو, ساتھ سے ان کی لڑائی ہوئی ہو, یا ساتھ والے سے لڑائی ہو, یا ان کی پالیسیز سے اختلاف ہو. لیکن ینگ ووٹر کو انگیج کرنا, ینگ ووٹر کو باہر نکالنا, اندرون لاہور کے اندر بالکل ٹھیک کہا باقی مہمانوں نے کہ ووٹ ابھی موجود ہے, مگر وہ جن کا ووٹ موجود ہے ان کے ایج میں اور جس ایج کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اس میں فرق ہے. تو اس ایج گروپ کو انگیج کرنے میں میرے خیال سے تھوڑی سی اور ابھی وقت ہے, تھوڑی سی اور محنت لگے.